بہت اہم گفتگو میں نے اس ویڈیو میں کرنی ہے۔ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کیا حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، جس کے راوی میں ضبط بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، اس کی سند متصل بھی ہے، اس میں کوئی شذوذ بھی نہیں، یہ ساری صحت کی شرائط موجود ہیں؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا پھر یہ ہم اپنے فن کے بلبوتے پر، اپنے ظاہری علم اور اپنی عقل کے بلبوتے پر کر رہے ہیں، اپنے اسباب کے اعتبار سے دیکھا ہے؟ وگرنہ واقعہ حقیقت حال ایکچولیٹی کیا ہے، ہم اس سے حقیقتاً 100% واقف نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ابن صلاح، اور یہ بہت باتیں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نخبۃ الفکر میں یہ بات لکھی ہے، متى قالوا هذا حدیث صحیح، جب محدثین کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، فمعناه انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذکورہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے اوصاف مذکورہ ہیں وہ سارے کے سارے صحیح کے جو اوصاف ہیں، وصف ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ وليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الامر، یہ ضروری بات نہیں ہے کہ نفس الامر میں، حقیقت میں، ایکچولیٹی میں، ریالٹی میں وہ بات ویسے ہی ہو۔ اذ منهما ينفرد برواية عدد واحد وليس من الاخبار اجماع امته على تلقيها بالقبول، کیونکہ یہ بہرحال اس کو روایت کرنے والے ایک راوی ہے، چند راوی ہیں، اور اس پر امت کا اجماع منعقد نہیں ہوا، اس کو تلقی امت بالقبول حاصل نہیں ہوئی، لہذا ہم اس کو یقینی قطعی نہیں کہہ سکتے۔ مگر وكذلك اذا قالوا في حديث انه غير صحيح، اسی طرح اگر کسی حدیث کے بارے میں محدثین کہیں وہ صحیح نہیں ہے یا وہ ضعیف ہے، فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الامر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نفس الامر میں، حقیقت میں، ایکچولیٹی میں، ریالٹی میں وہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جس طرح مرزا نے بنایا جعلی روایت، بلکہ اذ قد يكون صدقا في نفس الامر، بلکہ حقیقت میں بس اوقات وہ چیز بالکل سچی ہوتی ہے۔ وانما المراد بھی، تو پھر کیا مراد اس کو صحیح نہ کہنے کی، ضعیف کہنے کی، یا اور جو ضعیف کے نام دینے کی؟ انما المراد بھی انه لم يصح اسناده على شرط المذکور، فقط بات یہ ہے کہ جو ہم نے شرطیں مذکور ذکر کی ہیں کہ اس کی سند میں راوی عادل ہوں، وہ ضابط ہوں، اور اس کی سند متصل ہو، اور شاذ بھی راوی کوئی نہ ہو، معلل بھی نہ ہو، یہ شرطیں صرف اور صرف ہم نے اپنے علم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے لگائی ہیں، وگرنہ حقیقت حال کیا ہے، حقیقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا، اس کو ہم اس علم کے بلبوتے پر نہیں کہہ سکتے۔ تو مرزا جی اور آپ کے سارے فالوور جو حدیث ضعیف کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ابن تیمیہ اس کے ماننے والے جو حدیث ضعیف موجود ہونے کے باوجود کسی کی فعل کو بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اصولوں میں بدعت نہیں ہوتا، وہ اس علم کو غلط استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اس علم کو کتابوں سے نہیں پڑھا، یہ سب ان کی اپنی رائے ہے، اس کا کوئی تعلق ہماری کتابوں سے نہیں، لہذا صحیح اور ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔